جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا۔ جواد نقوی خبیث ملعون، اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ روافض امیر معاویہ کا احترام نہیں کرتے رضی اللہ عنہ وارضا، تو کہا جو احترام کے لائق نہیں ہے اس کا احترام کیسے کریں، جس کا احترام محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے ہدایت کی دعائیں مصطفیٰ مانگتے رہے۔ اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اس کے ذریعے ہدایت دے، اس کو حساب کا علم دے، اس کو کتاب کا علم دے، جو اللہ کی آیات کو لکھتے رہے، کاتبین وحی میں شامل۔ الزامی جواب دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ احترام کے قابل نہیں۔ ہاں، اہل کفر کے لیے معاویہ احترام کے لائق نہیں، اہل ایمان کے دلوں کی تو وہ جنت ہے۔ 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پر معاویہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ امیر معاویہ کے جھنڈے، اسلام کے جھنڈے 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پر پھیلے، قولوا لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو لے کر، یہ امیر معاویہ کے جھنڈے تھے، جس کے لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ بحری لشکر جو روانہ ہوگا، وہ سارے کا سارا لشکر اللہ کی رحمتوں سے ان پیاروں میں شامل ہے جن کو اللہ معاف کر چکا ہے، اس کی معافی کے فیصلے ہو چکے۔ یہ لشکر کس نے روانہ کیا؟ یہ بحری بیڑے کس نے بنائے؟ امیر معاویہ نے۔ تو امیر معاویہ مومنین کے لیے لائق احترام ہے، جن کے دلوں میں کفر رچ بس چکا ہے، ان کے لیے معاویہ لائق احترام واقعی نہیں ہے۔ جو معاویہ کے ایمان کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم ہم اسے مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کون معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ؟ پوچھنے والے نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا رحمہ اللہ۔ ایک طرف بہت بڑی ہستی ہے عمر بن عبدالعزیز کی، عدل و انصاف پھیلانے والے، عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑنے والے۔ کیا خیال ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ پوچھا جا رہا ہے ابن مبارک سے۔ جواب سنیے، صحابی کی شان بھی سنیے۔ کہا جب معاویہ گھوڑے پر بیٹھ کر مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں نکلتے تھے، سفر میں نکلتے تھے، نبی کی صحبت میں ہوتے تھے، مٹی کے ذرات اڑتے تھے، وہ گھوڑے کے نتھنوں میں جاتے تھے، معاویہ کے ناک پہ جاتے تھے، وہ ایک ذرہ جو معاویہ کے ناک میں گیا یا معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں گیا، وہ ذرہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس دین کے محافظ ہیں، یہ اس دین کے داعی ہیں، اس دین کو اپنے جسموں پر، اپنے دلوں پر، اپنی جانوں پر اس کا لبادہ اوڑھ کر پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے نکلے۔ صحابہ کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن قرآن کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔